بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس ہشتم کی ہے اور سبق نمبر 8 جو کہ ہمارے پاس ہے ایک مثالی طالب علم۔ تو اس سبق کے آج ہم مکمل مشق حل کریں گے، تو اس لیکچر کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے دوستو آپ اس سبق کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ یہ سارے الفاظ معنی یہاں پر موجود ہیں کتاب میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہیں سوالات، جو کہ پہلا سوال ہے کیا امتحان میں اول آنے والا ہر طالب علم مثالی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ابھی دیکھتے ہیں۔ دوستو مشقی سوالات حل کرنے سے پہلے، یہ جو پڑھنے سے پہلے کے سوالات ہیں، اگر وہ آپ یہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ والے سوالات یہاں پر موجود ہیں کہ آپ کے ذہن میں مثالی طالب علم کا کس طرح خاکہ موجود ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران جو سوالات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے خالق کے احکام پر عمل نہ کرے تو کیا وہ اچھا انسان کہلا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے بغداد کے مدرسے کے محتمم نے طالب علم کو داخلہ دینے سے کیوں انکار کیا؟ اور اس کے بعد یہاں پر مزید ہے کہ آئیں مزید جانیں، تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1058 کو خراساں کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ 1111 عیسوی میں اپنی وفات تک انہوں نے بے شمار کتابیں لکھیں۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی کتب کی تعداد 400 سے زیادہ ہے۔ ان کا شمار بڑے فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں جو کہ میں نے آپ کو کتاب میں بتا دیے تھے۔ اس کے بعد جو پہلا سوال ہے کیا امتحان میں اول آنے والا ہر طالب علم مثالی ہوتا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، امتحان میں آنے والا ہر طالب علم مثالی نہیں ہوتا۔ مثالی طالب علم تو بہت سی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، اور یہاں تک دلچسپی لیتا ہے، یہاں تک آپ اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے مثالی طالب علم کا اولین فریضہ کیا ہے، تو یہ اس کا جواب موجود ہے۔ آپ یہاں پہ ویڈیو روک لیں اور اس سوال کا جواب اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح یہ تیسرا سوال بھی موجود ہے، نظم و ضبط کے مثالی طالب علم کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، تو یہ اس کا جواب موجود ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر اعظم کو کس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا، تو یہاں پر جواب موجود ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر اعظم طوسی نے مدرسے کے محتمم کو کیا دھمکی دی، تو یہ اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگلا سوال ہے امام غزالی کے کس بات سے وزیر اعظم متاثر ہوا، تو یہاں پر اس کا جواب دیکھیں، جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حصول تعلیم کا مقصد بتاتے ہوئے کہا میں علم حاصل کر کے انسانیت کو منور کروں گا، تو اس جواب سے وزیر اعظم طوسی بہت متاثر ہوا اور اسے گلے لگایا۔ اگلا جو ہمارے پاس اس کا یہ ہے مشق میں اگلا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا جو ہے یہ غلط ہے، دوسرا ٹھیک ہے، تیسرا غلط ہے، اور چوتھا بھی آپ دیکھیں تو یہ چوتھا بھی غلط ہے، اور پانچواں بھی غلط ہے، اور جو چھٹا اور آخری ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ بات سے نکلے بات، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو روک لیں اور یہاں سے لکھیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پانچواں سوال ہے، اس کے بعد چھٹا سوال ہے، اور چھٹے سوال کے بعد جو اگلا سوال ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل۔ آپ لوگوں سے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا تاکہ دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل معروف ہے اور دوسرا فعل مجہول۔ فعل معروف کی تعریف یہاں پر موجود ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے، یعنی فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے احمد نے کتاب پڑھی، اس جملے میں جو کام کر رہا ہے اس کا کرنے والا معلوم ہے، اس لیے یہ فعل معروف کہلائے گا۔ فعل مجہول کون سا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھی گئی، اذان دی گئی، ان جملوں میں یہ تو علم ہے کہ کوئی
کام ہوا ہے لیکن کرنے والے کا پتہ نہیں، اس لیے یہ افعال مجہول ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے جملے میں فعل معروف کو فعل مجہول میں اور فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کریں۔ ایک تازہ حمد کہی گئی، اور اس کے بعد ہے انور بابر نے ایک تازہ حمد کہی، تو یہ ہمارے پاس فعل مجہول ہے اور اسے فعل معروف میں لکھا گیا۔ اس کے بعد ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے، تو فوجی ملک کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، تو یہ فعل مجہول، یہ فعل معروف۔ اسی طرح کہانی لکھی گئی، باغی مروت نے کہانی لکھی۔ احمد نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھا گیا۔ احمد نے قرآن پڑھا، یہ فعل معروف ہے، قرآن پڑھا گیا یہ فعل مجہول ہے۔ ترانہ پڑھا گیا، وقار نے ترانہ پڑھا، یہ فعل مجہول ہے، یہ فعل معروف ہے۔ جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل کے متعلق علم ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے، جس میں فاعل کے متعلق علم نہ ہو وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ اور یہاں تک آپ آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مثالی طالب علم میں جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے سبق کی روشنی میں ان پر مشتمل ایک مربوط پیراگراف لکھیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سوال کا جواب سبق کے شروع میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سوال کا جواب سبق کے شروع میں موجود ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے جذبے اور ذہانت پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو یہ ایک نوٹ لکھی گئی ہے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت کے متعلق یہاں پر موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے اپنے تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین کریں۔ تو یہ اپنے دوست کے نام خط ہیں، سب سے پہلے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے، پھر پیارے دوست اور اس کا نام لکھنا ہے، السلام علیکم یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کا ایک پیراگراف یہاں تک، دوسرا پیراگراف یہاں تک، اور تیسرے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں منائیں گے اور ایک دفعہ پھر اچھے طالب علم کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھائی کی طرف توجہ دو گے۔ وسلام، اور آپ کا دوست اپنا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کرنے کے کام، ہمارے کرنے کے کون کون سے کام ہیں؟ مثالی طالب علم کی نمایاں خصوصیات کے موضوع پر مباحثے کا اہتمام کریں اور اس میں حصہ لیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے سبق کی ابتدا کے سوال دیکھیں، وہاں مثالی طالب علم کی نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہے کہ کوئی سی اچھی عادت بنا لیں اور پھر 40 دن تک اس کی مشق کریں۔ اور اگلا سوال ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کے تعلیمات کے بارے میں جانیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات سوال 9 کے تحت دیکھیں۔ تو سوال 9 یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو معلومات ہے وہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ہر ایجاد بدعت نہیں بلکہ وہ ایجاد بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہو۔ اور اگلا ہے، توکل کی اصل کیفیت میں یہ جائز نہیں کہ متوکل ظاہری اسباب اور واسطے سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس طرح آگے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے دوستو یہاں سے جو سبق نمبر 8 تھا اس کی مکمل مشق دیکھی ہوگی۔ اس طرح سبق نمبر 9 کی مشق ہم انشاءاللہ کل حل کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔